تمام اہل اسلام کو عید مبارک، تمام مسلمانوں کو عید مبارک۔ ہمارے ویورز نے پوچھا کہ شیعہ عید مناتے ہیں یا نہیں مناتے، عید شیعہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیا شیعہ کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے ہمیں یہ ویڈیو بھیجی تھی، تو یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ مسلمان تجھے دمبے کا شبہ ہونا یاد ہے، پتہ نہیں تو کنبے کا شبہ ہونا کیسے بھول۔ گردن پہ چھری رکھی ابراہیم نے، آنکھوں پہ پٹی، چھری گردن پر۔ اللہ کی آواز آئی، ابراہیم اس کی ماں سے پوچھا ہے۔ آواز آئی، مالک مائیں کب برداشت کرتی ہیں؟ اللہ کی آواز آئی، بیٹا لے کے گھر چلا جا، مجھے ایسی قربانی چاہیے ماں پہلے راضی ہو۔ سنی عالم دین مبین لکھنوی اپنے مقتل میں لکھتا ہے، صفا سے لے کے مروہ، مروہ سے لے کے صفا 7 مرتبہ اسماعیل کی ماں دوڑی، میرا مر نہ جائے۔ 70 دفعہ اصغر کو اٹھا کے رباب حسین کے پاس آئی، مولا میرا بچ نہ جائے۔ اور نبی کے بیٹے کے بچ جانے پہ خوشی منانے والا، جب نبی کا بیٹا کربلا میں نہیں بچا تو غم کیوں نہیں مناتا؟ کہ عید اللہ کی طرف سے نافذ ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہے عید کا، ان دنوں کو سیلیبریٹ کرنے کا، لیکن مسلمانوں نے آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ایسے مخالفت رکھی کہ ان کے ساتھ ایسی دشمنی رکھی کہ عید کے دنوں میں بھی یہ خیال نہ کیا گیا کہ عید کے دن ہے، ہم عید کے دنوں میں ان کی مخالفت نہ کریں، ان کو قتل نہ کریں۔ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں نے کسی بھی دن کا خیال نہیں کیا، ان کو شہید کیا، جیسے کہ اس عید پر مسلم بن عقیل جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کوفہ میں گئے، وہاں پر انہیں یزید کی جانب سے گرفتار کیا گیا، پھر ان کو ایک اونچی عمارت پر لے جا کر نیچے دھکا دے دیا گیا، اور ابن زیاد کہتا تھا کہ مسلم بن عقیل کو ایسے شہید کروں گا کہ تاریخ یاد رکھے گی، اور تاریخ نے بالکل یاد رکھا کہ عید پر بھی ہم شیعہ آل محمد علیہ السلام سے وفا کی، محبت کی، ہماری یہ دلیل ہے کہ ہم عید کے موقع پر بھی اگر ان کا غم ہے تو ہم ان کا غم کو زندہ رکھنے کے لیے عید بھی مناتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے غم کو بھی زندہ رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ تم وہی کوفہ کے مسلمان ہو جن لوگوں نے اس ٹائم بھی مسلم بن عقیل حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کی، اور آج بھی اپنی خوشیوں میں مصروف ہو، ان کے غم کا پتہ ہی نہیں۔ شیعہ قوم کو سلام ہے کہ اتنی بیدار قوم جن کی تاریخ پر نظر ہے، جن کا اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا یہ معیار ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں اگر عید والے دن بھی غم ہے تو ہم کیونکہ شیعہ نے محمد والے محمد ہے تو ہم بھی اس اللہ کی نافذ کی ہوئی خوشی کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن آل محمد علیہ السلام کے غم کو بھی زندہ رکھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ غم زدہ اس لیے ہیں کہ حضور کی اہل بیت، جن کے لیے حضور نے کہا کہ اگر کلمہ پڑھنے کا اجر دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرنا، اور ہم حضور کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کے غم کو زندہ رکھتے ہیں۔ آئیے دوسری ویڈیو دکھاتے ہیں کہ کیونکہ ابھی حج بھی ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان مسلمانوں نے حج بھی نہ کرنے دیا۔ یزید کی جانب سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں ہی
مارنے کا آرڈر دے دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو حج کے دوران ہی شہید کر دیا جائے، لیکن مولا کی حکمت کہ مولا نے حج کو عمرے میں بدلا۔ تو ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، شارٹ ویڈیو ہے، بسم اللہ۔ پہلے حسین سے وطن چھڑایا گیا، پھر کعبہ چھڑوا دیا گیا۔ کعبے سے بڑی محبت تھی حسین کو، 25 حج پیدل کیے۔ اسی لیے تو حسین کی قبر کی ایک دفعہ کی زیارت لاکھوں حجوں سے افضل ہے۔ حج واجب اپنی جگہ، حج مستحب۔ اس نے کعبے کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا خدا کے گھر تو آزاد ہے، میں جا رہا ہوں۔ راستے میں عبداللہ بن زبیر نے کہا بھی اگر آپ کعبے کے پاس رہیں تو میں آپ کی حفاظت کروں گا، کعبہ چھوڑ دیں گے تو میں آپ کی حفاظت نہیں کروں۔ بڑا عظیم فکرہ ہے میرے مولا کا۔ فرمایا ابن زبیر اگر کبھی وقت آئے تو کعبے کی ڈھال بننا، کعبے کو اپنی ڈھال نہ بنا۔ کعبے کو بچا لیا انہوں نے، کعبے کی پناہ نہیں لی۔ سفیر حسین امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بھیجے گئے حضرت مسلم بن عقیل کوفیوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں، یہ بڑے غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ مووی بنی ہے۔ اس مووی کا نام ہے مختار نامہ، 40 ایپیسوڈ ہے۔ اگر ہمارے ویورز یہ دیکھ لیں تو انہیں شیعت کے بارے میں کافی پتہ چل جائے گا۔ مختار نامہ مووی ہے، 40 ایپیسوڈ ہے۔ یہ اسی مووی کا ایک کلپ ہے جس میں مسلم بن عقیل کوفیوں کو کیا کہتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ میں مسلم ابن عقیل اپنے چچا زاد بھائی حسین ابن علی کی طرف سے مامور ہوا ہوں کہ کوفہ آ کر ان کو کوفیوں کی بات کی سچائی سے اور ان کی دعوت کی صحت سے مطلع کروں۔ اے لوگوں، جو بیعت ڈر، خوف یا زبردستی کی جا رہی ہو وہ باطل اور حرام ہے۔ آپ لوگ اپنے اختیار میں آزاد ہیں، حسین یا یزید۔ ہم اپنے مولا و آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور آپ کو بتاتے چلے کہ جب ابن زیاد نے، جو کہ یزید نے کوفہ میں جس بندے کو تعینات کیا تھا اس کا نام ابن زیاد تھا، اس نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا۔ پھر وہاں پر کیا اسی مووی میں باتیں ہوتی ہیں، وہ لازمی غور و فکر سے دیکھیے گا۔ بسم اللہ، یہ چیک کریں۔ کوئی اور خواہش ہے؟ میں پیاسا ہوں، تھوڑا سا پانی دے دو۔ بن حریث، اسے پانی دے دو، مگر اس پیالے میں جس میں حرام گوشت جانوروں کو پانی دیتے ہو۔ وہ مرتد ہو گیا ہے اور جس چیز کو منہ لگائے گا وہ شرع نجس ہو جائے گی۔ جی امین۔ مرتد تو تم ہو کہ بغیر قصاص اس بندہ خدا کو قتل کرتے ہو کہ جس کا قتل کرنا حرام ہے۔ جو شخص صرف اپنے غصے اور سوء ظن کی بنا پر لوگوں کا قتل عام کرتا ہے وہ مرتد کہلانے کا زیادہ حقدار ہے۔ تم جیسے شخص کی سانس اور پسینہ نجس ہے جس نے اپنے دل کو ابلیس کا گھر بنا لیا ہے۔ میں تمہیں خدا کی رضا کے لیے قتل کروں گا، نہ کہ غصے اور سوء ظن کی وجہ سے۔ خدا کی قسم تم جھوٹ کی جڑ ہو۔ کیوں پانی نہیں پیا؟ میرے منہ کا خون مانے ہو گیا۔ دیکھ لیا نا، خدا بھی تمہیں پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے پیاسے مرو۔ یہ پانی میرے لیے تھا ہی نہیں، ورنہ خدا کی رحمت کا دریا بے کران ہے۔ شاید پیاسا مرنا میرے جہاد کے اجر کو پورا کر دیتا۔ بے شک شریعت کے مالک ہیں، شریعت جو ہے انہی کے گھر سے چلی ہے، اور یہ خود بھی شریعت پر ایسے عمل کرتے ہیں کہ اپنی جان لٹا دیتے ہیں شریعت کے پیچھے۔ اچھا، آگے کچھ اور بھی یہ کلپ ہے، یہ بھی اسی مووی کا حصہ ہے۔ میں ونس اگین آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بجائے آپ ادھر ادھر جو ہے جاتے ہیں لوگوں کے چینلوں پر، آپ کو یہ مووی دیکھنی چاہیے تاکہ آپ مولا کے اور قریب ہو جائیں۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم شیعت آپ تک پیش کر سکیں، ہماری کیا حیثیت کہ ہم مولا کے پیغام کو آپ تک پہنچا سکیں،
बस एक छोटी सी कोशिश है मेरी, लेकिन इस मूवी में एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा पैगाम है। इसको मैंने खुद तकरीबन 3 मरतबा देखा है, क्योंकि 40 एपिसोड है, काफ़ी टाइम लगता है देखने में और उन बातों को दोबारा समझने में। तो ये इसको आपको लाजमी देखना चाहिए, बजाय इधर दूसरे लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने के। तो ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। खुदा की कसम, अली और उनकी औलाद उम्मत के मुकर्रब तरीन और बातक़वा तरीन लोग हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। अली से पहले के खुलफा ने भी अली की दयानत, तक़वा और इल्म की गवाही दी है। खामोश झूठे, अपनी झूठी बातों को खुलफा से मंसूब करते हो। खुदा की कसम, तुझे ऐसे मारूंगा कि दीन के आगाज से लेकर आज तक किसी को भी इस तरह नहीं मारा गया होगा। हाँ, इसे महल की सबसे बुलंद जगह से गिरा दो और इसके बदन से इसके सर को जुदा कर दो। ये अभी भाई को तारो संत से जो ने घेरा में। यहाँ पर मुस्लिम बिन अकील को जो है वो बुलंद जगह पर ले जाकर और नीचे धक्का दे दिया जाता है, और ये टाइम होता है ईद का टाइम, यानी कि 9 ज़िलहज को उनकी शहादत है और 10 ज़िलहज को ईद है, जो कि लोग ईद की सेलिब्रेशन करते हैं, कुर्बानी करते हैं। और हम शियाने अली कुर्बानी भी करते हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम के गम को भी ज़िंदा रखते हैं। मुस्लिम बिन अकील के लाशे को कूफा में घुमाया गया, फिराया गया, और ये दिन ईद का था, क्योंकि 9 को उनकी शहादत है, 9 को उनको बुलंद जगह से नीचे गिराया जाता है, और 10 को क्योंकि ईद है, और यजीद की तरफ से उनको कूफा में जो है उनके जिस्म की बेहरमती की गई। और इस बात का जो है, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, उनको इस बात का एहसास है, इसीलिए वो अपने इस ईद पर अहले बैत अलैहिस्सलाम की गम को, उनके मसाइब को ज़िंदा रखते हैं। मेरा ख्याल है कि ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का एक छोटा सा मेयार है, दलील है। अगर आप भी किसी से मोहब्बत करते हैं, यकीनन आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते होंगे, तो आपके बाप का कत्ल ईद वाले दिन हो गया हो या ईद से एक दिन पहले, तो यकीनन आपके बाप की आपको ईद वाले दिन लाजमी याद आएगी। तो हम तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अपने बाप से, अपने बच्चों से, अपने मालो जान से बढ़कर समझते हैं, तो कैसे हम पीछे रह सकते हैं। इसीलिए ईद के दिनों में हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मसाइब को, उनके गमों को ज़िंदा रखते हैं। और आपको बताते चले कि इनके जो बेटे मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के बेटे हैं मोहम्मद और इब्राहिम, उनको भी ईद के ही तीसरे दिन जो है उनकी शहादत है, 13 ज़िलहज। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे 10 साल का बच्चा और 8 साल का बच्चा, उनकी बच्चों से ऐसे दुश्मनी निभाई गई कि उनकी गर्दनें उड़ा दी गई, छोटे छोटे बच्चों की। ये ऐसे यजीदी लश्कर है बेशुमार इन पर। उनका भी गम हम ईद के दिनों में ही मनाते हैं। तो आप बताएं कि आप भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, हमारे अहले सुन्नत बरादरान, तो क्या आपको ज़रूरत है कि आप भी अपने ईद के इवेंट में जो है मुस्लिम बिन अकील और उनके बच्चों का जिक्र करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घराने का जिक्र करें। इसीलिए हम ईद पर जो है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को नहीं भूलते। ये वीडियो शिया अकायद बताने के लिए है कि भाई शिया ईद के रोज़ आखिर मातम क्यों बर्पा करते हैं, मजलिस क्यों बर्पा करते हैं, ईद क्यों नहीं मनाते। तो भाई हम ईद भी मनाते हैं क्योंकि ईद अल्लाह की तरफ से है और गम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घराने की तरफ से है, क्योंकि हम कलमा तो रसूल का पढ़ते हैं ना। अगर कोई शख्स कहे कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के रसूल को नहीं मानता, तो वो मुसलमान नहीं है। तो क्योंकि हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, तो हम अपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को नहीं भुला सकते। इसीलिए ये सारी बातें हैं।
اسی لیے یہ ماتم ہے, یہ مجلس ہے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے, ویڈیو کو سمجھنے کے لیے. کمنٹ باکس میں آپ کا انتظار رہے گا, اور ہمارے جو ہماری ویڈیو دیکھنے والے ویورز ہیں جو ہمیں کمنٹ کرتے ہیں, ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمنٹ کر سکتے ہیں, ہر لحاظ سے کمنٹس کر سکتے ہیں, اچھے یا برے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.